میرے شوہر کی میت پڑی ہوئی تھی اور میری ساس نے مجھے دھکے مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں مسلسل سڑک پر چلتی جا رہی تھی، تبھی میری نظر ایک عورت پر پڑی جو اپنا بچہ گود میں اٹھائے چلا رہی تھی کہ کوئی میری مدد کرو ورنہ یہ بچہ مر جائے گا۔ میرے پاس ہزار ہزار کے نوٹ تھے، میں نے وہ سارے اسی کو دے دیے۔ وہ خوشی سے مجھے دعائیں دیتی ہوئی بولی، بیٹی تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ، تجھے ایسی خوشی ملے گی جو آج تک کسی عورت کو نہ ملی ہوگی۔ میں حیران ہوئی کہ بھلا مجھے کیا مل سکتا ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میں واپس اپنے سسرال آئی، پر جیسے ہی میری نظر میرے شوہر کی میت پر پڑی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرے شوہر آج جلد ہی کام سے فارغ ہو کر گھر آ گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ جلدی سے نہا لو، تب تک میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ میں اور میری ساس کھانا کھا چکے تھے، صرف میرے شوہر ہی رہتے تھے۔ میں کچن میں گئی اور جلدی سے فریج کھولا۔ دوپہر کا بنایا ہوا سالن رکھا ہوا تھا، جلدی سے اسے گرم کیا اور ساتھ میں تازی روٹیاں بھی بنا لی۔ اس کے بعد میں نے چولہے پر چائے کے لیے پانی چڑھایا، کیونکہ ہم سب کی عادت تھی کھانا کھانے کے بعد ہم سب چائے پیتے تھے۔ میں کھانا لے کر باہر آئی، میرے شوہر اور ساس چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کھانا لا کر اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیا اور کھانا کھانے لگے۔ ہم سب کے چہرے پر ایک خوشی تھی، جبکہ میری ساس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا اسے دیکھ کر، اور کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، لیکن میں نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں آگے کون سا طوفان آنے والا ہے۔ میں اٹھ کر کچن میں آئی تو دیکھا چائے ابل چکی تھی۔ میں نے چائے کپ میں چھانی اور ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئی، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر ٹرے میرے ہاتھ سے نیچے گر گئی اور ایسے لگا جیسے کسی نے میری جان نکال دی ہو۔ میرے شوہر چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور زور زور سے اپنا سینہ مسل رہے تھے۔ میری ساس گھبرا کر اپنے ہاتھ مسل رہی تھی اور ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی، کیا ہوا بیٹا تجھے؟ کیا ہوا؟ کچھ تو بتا، میرے ساتھ چل۔ وہ چلا چلا کر رو رہی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر میں بھاگتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس آئی اور انہیں دیکھ کر میں بھی چلانے لگی۔ میرے شوہر کا جسم نیلا پڑ گیا تھا اور ان کے منہ سے سفید جھاگ نکل رہی تھی۔ وہ اپنا گلا پکڑ کر بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے۔ اس سے پہلے میں کچھ سمجھتی یا کسی کو مدد کے لیے بلاتی کہ اچانک میرے شوہر کا جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا اور ان کی آنکھوں کی پتلیاں بھی بے جان ہو گئی۔ 2 منٹ میں ہی میری دنیا ختم ہو چکی تھی۔ میرے شوہر اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے تھے۔ میرا سب کچھ میرے شوہر ہی تھے۔ مجھے ان کی اچانک موت نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ ان کے علاوہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ہمارے گھر کا شور سن کر پڑوسی اور محلے والے بھی ہمارے گھر آ چکے تھے۔ وہ بھی یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اچانک مجھے اپنے آس پاس گھٹن کا احساس ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں اپنے آس پاس کی سبھی چیزوں کو چکراتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کی، لیکن میں اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی اور اگلے ہی پل میں اپنے جسم کے سارے وزن کے ساتھ زمین پر گر گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ میرا سر ابھی بھی بھاری تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میرے شوہر کا بے چین وجود میری نظروں کے سامنے آیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر آئی۔ صبح ہو چکی تھی۔ میں پوری رات بے ہوش تھی۔ دیکھا میرے شوہر کی لاش گھر سے باہر پڑی تھی اور میری ساس ان کی چارپائی سے لگ کر بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں کو دیکھ کر لگا پوری رات روئی ہوں۔ جوان بیٹے کا غم جو تھا ایک ماں کرتی بھی تو کیا۔ پھر میں جیسے ہی اپنے شوہر کی لاش کے پاس پہنچی تو محلے کی ساری عورتیں مجھے دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگی، یہ دیکھ لو، ہو گئی مہارانی کی صبح، کیسی بے شرم عورت ہے، شوہر کی لاش پڑی ہے اور یہ اپنی نیندیں پوری کر رہی ہے۔ ارے بے شرم، کچھ تو شرم کر لو، تیری بوڑھی ساس کل شام سے ہی چارپائی کے ساتھ لگ کر بیٹھی ہے،
پانی کا ایک گھونٹ بھی انہوں نے نہیں پیا۔ پھر بھی انہیں تیرا ہی خیال رہا کہ تجھے اٹھایا نہ جائے، کہیں تیری طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ اس حال میں بھی انہیں تیرا ہی خیال آیا۔ اور ایک تو ہے، پہلے اپنے شوہر کو جان سے مار ڈالا اور پھر بے شرمی سے اس گھر میں رہ کر اپنی نیند پوری کر رہی ہے۔ تجھے تو شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے، ایسے غرور سے ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ میں حیرانگی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کتنی صفائی سے سارا الزام مجھ پر ڈال رہی تھی۔ میں اسی سوچ میں تھی۔ پھر میں اپنے شوہر کے پاس جانے لگی۔ چارپائی تک پہنچی ہی تھی کہ مجھے لگا جیسے میرے بال کوئی کھینچ رہا ہو۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری ساس میرے بال مٹھی میں پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے ناپاک چیز کی طرح خود سے دور پھینکا۔ میں جا کر دروازے کے پاس گری۔ اپنے آپ کو کسی طرح سنبھالتے ہوئے میں پھر سے چارپائی کے پاس جانے لگی۔ تبھی میری ساس میری طرف آئی اور انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ میرا منہ لال ہو گیا، گال سوج گئے اور ہونٹ پھٹ گئے۔ ابھی میں ٹھیک سے سنبھل نہیں پائی تھی کہ ان کی باتوں نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ میرے بیٹے کی قاتل ہو تم نے میرے بیٹے کو مار دیا، اس کی جان لے لی۔ جب سے میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہو، اس کی زندگی جہنم سے بھی بدتر بنا رکھی ہے۔ پھر بھی تیرے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑی تو نے اس کی جان لے لی۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے ان کی جان نہیں لی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ وہ میرے شوہر تھے، آپ مجھے ان کے پاس جانے سے نہ روکیں۔ لیکن میری ساس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر گیٹ کے پاس لا کر دھکے مار کر مجھے باہر نکال دیا۔ میرے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک تو شوہر سے جدائی اور دوسرا گھر سے بے گھر ہو گئی تھی۔ میں گیٹ کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میں کافی دیر تک وہیں پر کھڑی رہی، لیکن اندر والے سب پتھر دل ہو چکے تھے۔ میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ سڑک پر چلنے لگی۔ میرا اور ٹھکانہ نہیں تھا، جاتی تو کہاں جاتی۔ اچانک مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، خدا کے نام پر کوئی مدد کرو، میرا بچہ 2 دن سے بھوکا ہے، کوئی تو میری مدد کرو، کوئی تو مجھ پر رحم کرو۔ میں نے دیکھا میرے دوپٹے میں کچھ بندھا ہوا ہے۔ اس وقت میرے پاس 1000 کے نوٹ تھے۔ میں نے وہ نوٹ اس عورت کو دے دیے۔ اس عورت کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو مسلسل رو رہا تھا، شاید اس کو بھوک لگی تھی۔ اس عورت نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، بیٹی کہاں جا رہی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ تم بھی میری طرح دکھی ہو۔ میں نے اس کی بات سنتے ہی گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تو میں اپنے گھر سے بہت دور نکل آئی تھی۔ اس عورت نے کہا، خدا تمہارا بھلا کرے، تیری ساری مشکلیں آسان ہو، تو سدا سکھی رہے، ایسے سڑک پر نہ چل، جا اپنے گھر چلی جا۔ میں نے کہا، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں بے سہارا ہوں۔ اس نے کہا، تو بے سہارا نہیں ہے، جا اپنے گھر چلی جا، تیرا گھر تیری راہ دیکھ رہا ہے، تیرے پاس تو سب کچھ ہے، پھر کیوں سڑک کی ہاک چھان رہی ہے؟ تو ملکہ ہے، جا اپنا گھر سنبھال، اپنے گھر جا، وہاں تجھے ایسی خوشی ملے گی کہ تو نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اس گھر میں تو میری جوان شوہر کی میت ہوگی، میری پوری دنیا لٹ چکی ہے، پھر وہاں مجھے خوشی کیسے مل سکتی ہے؟ حالات کے آگے مجبور ہو کر میں نے اپنے گھر کی طرف جانے لگی اور سوچا جا کر دیکھوں تو صحیح کون سی خوشی ملنے والی ہے، اور خوشی نہیں ملی تو ایک بار پھر سے اپنی ساس کے پیروں میں گر جاؤں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو مجھ پر رحم آ جائے اور وہ آخری بار مجھے اپنے شوہر سے ملنے دے۔ اتنے میں گھر کے دروازے تک آ چکی تھی۔ میں نے دیکھا گھر کا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ میں نے زور سے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیرت سے دنگ رہ گئی۔ میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ میرا نام زینیا ہے، میں ایک چھوٹے سے شہر میں رہتی ہوں۔ میرے ساتھ میرے شوہر اور میری ساس رہتی ہے۔ ابھی میری عمر 30 سال ہے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب میں 20 سال کی تھی۔
اور شہر کے سب سے اچھے کالج میں پڑھا کرتی تھی۔ مجھے پڑھائی میں کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن پاپا کی وجہ سے مجبوری میں پڑھ رہی تھی۔ میرے پاپا ایک مشہور بزنس مین تھے، لیکن ان کا رویہ ہمارے ساتھ شروع سے ہی کافی سخت تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں انہیں کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت غصے میں رہتے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کی کوئی وجہ تھی، وہ شروع سے ہی ایسے تھے۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھ سے کبھی پیار سے بات نہیں کی۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی ضرورتوں کا خیال کرتے، لیکن میں ان کے غصے سے پریشان تھی۔ میں اور میری ماں ہمیشہ پھونک پھونک کر ہی قدم رکھتے تھے، اور اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی بھی بات ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ میری ماں پڑھی لکھی عورت تھی۔ مجھے میرے پاپا کے رویے نے اپنے گھر والوں سے دور کر دیا تھا۔ حد سے زیادہ سختی بھی انسان کو اپنوں سے دور کر دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا۔ اس دن جب کالج سے گھر آئی تو میرے پاپا کے بزنس پارٹنر اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے پاپا کے بزنس پارٹنر اکثر ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے۔ میں نے کھانا کھایا اور سو کے شام کو اٹھی تو ماں نے بتایا کہ تمہارے پاپا نے تمہاری شادی بزنس پارٹنر کے بیٹے سے طے کر دی ہے، اور اس لیے کچھ دنوں میں تمہاری منگنی ہونے والی ہے اور اس کے بعد شادی۔ ان کی بات سن کر مجھے ایسے لگا کہ کسی نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی ہو۔ میں نے ماں سے غصے سے کہا، مجھے شادی نہیں کرنی۔ میری ماں کہنے لگی، خبردار جو الٹی سیدھی حرکت کی۔ اپنے باپ کے غصے سے واقف ہونا تم، اس لیے کوئی بھی ہنگامہ کر کے اپنے اور میرے لیے کوئی مشکل پیدا نہ کرنا۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلی آئی اور ارتضیٰ کو فون ملایا۔ میں رو رو کر اس سے کہنے لگی، پاپا زبردستی میری شادی اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے سے کروانا چاہتے ہیں۔ تم جلدی کچھ کرو، کیونکہ میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ ارتضیٰ نے کہا، تم فکر مت کرو، میں جلد ہی کچھ کرتا ہوں۔ میں بہت پریشان تھی۔ دراصل میں اپنی کلاس میں ارتضیٰ سے پیار کرتی تھی۔ ارتضیٰ دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھا، اس کا تعلق ایک نارمل گھرانے سے تھا، لیکن میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی کیونکہ وہ بہت اچھا تھا۔ اس کے گھر پر صرف اس کی ماں اور وہ رہتے تھے۔ اس کے والد بہت پہلے ہی گزر چکے تھے۔ اس کی بڑی بہن تھی جس کی شادی بہت پہلے ہو چکی تھی۔ ارتضیٰ کے والد ایک چھوٹا سا کاروبار چھوڑ گئے تھے جس کو اب ارتضیٰ سنبھالتا تھا، لیکن مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنے پیسے پر گھمنڈ نہیں کیا کہ میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے اور میری منگنی ہو گئی، لیکن میں شادی سے خوش نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے کر کے میری شادی کا دن بھی آ گیا۔ میری شادی کے ایک ہفتے پہلے ارتضیٰ اس کی ماں میرے لیے رشتہ لے کر آئے۔ یہ سب دیکھ کر میرے باپ نے انہیں بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا اور مجھ سے میرا موبائل بھی لے لیا۔ میں بہت زیادہ الجھن میں تھی کہ میں اب کیا کروں۔ جس دن میری شادی تھی اس دن لگ بھگ دوپہر 2 بجے مجھے تیار ہونے پارلر جانا تھا۔ ماں نے میری سہیلی کو میرے ساتھ بھیجتے ہوئے کہا، ٹائم سے گھر آ جانا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور دونوں سہیلیاں گاڑی میں بیٹھ کر پارلر جانے کے لیے نکل گئی۔ میں نے جلدی سے اپنی سہیلی کے ہاتھ سے موبائل لیا اور ارتضیٰ کو فون ملایا۔ ارتضیٰ نے پہلے بہت ناراضگی جتائی۔ تمہارے پاپا نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، انہیں میری ماں کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی میں تمہاری خاطر سب کچھ بھلا دیتا ہوں۔ تم مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے ارتضیٰ سے کہا کہ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم دونوں بھاگ کر کورٹ میرج کر لیں۔ میں پارلر میں ہی ہوں اور تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ تم آ کر مجھے جلد ہی لے جاؤ، ہم آج ہی کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ ارتضیٰ نے کہا کہ کیا یہ سب ٹھیک ہوگا؟ میں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہوگا، میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ دھیرے دھیرے کر کے وہ سب کچھ بھلا کر مجھے اپنا لیں گے۔ ارتضیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے پارلر کے آس پاس ہی کھڑا ہوں، مجھے فون کر کے بتا دینا
کالر کے باہر پہنچتے ہی میں نے ڈرائیور کو بہانے سے گھر بھیج دیا۔ اسے کہا کہ میرے لہنگے کا میچنگ دوپٹہ گھر پر ہی چھوٹ گیا ہے، آپ مجھے لا کر دیجیے، تب تک میں تیار ہوتی ہوں۔ ڈرائیور کے جانے کے بعد میں نے فوراً ارتضیٰ کو فون ملایا اور اسے آنے کو کہا۔ وہ اگلے ہی پل میرے پاس آ گیا۔ میں نے اپنی سہیلی کو سب کچھ سمجھا دیا تھا اور اس کے بعد میں ارتضیٰ کے ساتھ چلی گئی۔ ہم دونوں نے کورٹ میں جا کر شادی کر لی اور اس کے بعد میں ارتضیٰ کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ جو قدم میں نے اٹھایا ہے، یہ قدم میں نے اٹھا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ادھر جیسے ہی میرے ماں باپ کو میری لاپتہ ہونے کی خبر ملی تو ان کے سر پر ساتواں آسمان ایک ساتھ ہی ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسا بھی کچھ کر سکتی ہوں۔ میرے گھر تو قیامت آ گئی تھی۔ میرے بابا اسی وقت مجھے جان سے مارنے کے لیے نکلے، لیکن ماں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اتنا غصہ مت کریں، وہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، بھلے ہی آپ اسے معاف نہ کریں لیکن اسے بخش دیں، اس کے ساتھ ایسا کچھ نہ کریں۔ ماں کے لاکھ سمجھانے پر پاپا کسی طرح مانے۔ مجھے ارتضیٰ کے گھر آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن میرے مائکے میں خاموشی تھی۔ میں یہ نہ سمجھی کہ طوفان کے آنے سے پہلے ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں سکون سے اپنے سسرال میں زندگی گزار رہی تھی۔ میری ساس بہت اچھی تھی، زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی۔ تبھی میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی، لیکن ارتضیٰ نے اپنی پڑھائی جاری رکھی اور ساتھ ساتھ وہ اپنا کام بھی کرتے تھے۔ میری ساس کپڑے سلائی کرتی تھی، میں نے بھی ان کے ساتھ رہتے رہتے سلائی سیکھ لی تھی۔ میرے سسرال والوں کی آمدنی بہت اچھی نہیں تھی۔ مجھے شروع میں بہت مشکل ہوئی، لیکن دھیرے دھیرے عادت ہو گئی تھی۔ اسی طرح ہماری شادی کو 5 مہینے گزر گئے، مگر مجھے اب عجیب سا محسوس ہوتا، کیونکہ میری ساس مجھ سے بار بار کہتی تھی کہ اب تمہیں اپنے ماں باپ سے ملنے چلے جانا چاہیے، کیونکہ تم ان کی اکلوتی بیٹی ہو، وہ تمہیں یاد کرتے ہوں گے، اور اب تک تو ان لوگوں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہوگا۔ لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے ماں باپ کا سامنا کر پاتی۔ ان کی باتوں پر میں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، ارتضیٰ کا رویہ بھی میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہوتا جا رہا تھا۔ میں ان کے اس رویے کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، پھر سوچا ہو سکتا ہے کام کا پریشر زیادہ ہو، اس لیے پریشان ہو۔ اس دن بھی ہر روز کی طرح ارتضیٰ ناشتہ کر کے اپنے کام پر چلے گئے تھے۔ پیچھے سے میں نے سارے کام نمٹائے اور سکون سے بیٹھ گئی، کیونکہ میرے شوہر کو تو رات کو ہی آنا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے اور ساس نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگی تھی۔ میرے کانوں میں میرے شوہر کی موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ آج اتنی جلدی کیسے آ گئے۔ میں نے جا کر دیکھا تو میری ساس باہر آ کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے گھر جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو ارتضیٰ نے کہا آج یونیورسٹی کی بھی چھٹی تھی اور دفتر میں بھی کچھ خاص کام نہیں تھا، اس لیے جلدی آ گیا۔ میں نے اپنے شوہر کو کھانا نکال کر دیا اور اس کے بعد کچن میں چائے لینے گئی۔ واپس آئی تو دیکھا میرے شوہر مر چکے تھے۔ میں یہ منظر دیکھ نہ پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ میں اپنے مرے ہوئے شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر میری ساس نے مجھے یہ کہہ کر ان کے پاس نہ جانے دیا کہ تم قاتل ہو، اور یہی کہہ کر انہوں نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا۔ میں روتے ہوئے سڑک پر چلتی جا رہی تھی، تبھی میرے کانوں میں ایک عورت کی آواز آئی۔ اس کو مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کی مدد کی تو اس نے مجھے دعائیں دیتے ہوئے گھر جانے کو کہا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ گھر جانے کے بعد تجھے ایسی خوشی ملے گی جو آج تک کسی اور عورت کو نہ ملی ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر مجبوراً میں گھر پہنچی، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کے منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ دروازہ کھلتے ہی میرے اوپر پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ گلاب کی تازہ پتیاں میرے اوپر گرتی جا رہی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میرے شوہر کی لاش غائب تھی،
اور ساتھ ہی ساتھ سارے لوگ بھی غائب تھے۔ گھر کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پھولوں سے دروازے سے لے کر اندر پہنچنے تک ایک راستہ بنایا گیا۔ یہ سب دیکھ کر میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا ہے۔ یہ تو ماتم والا گھر تھا، یہاں تو ماتم ہونا چاہیے تھا، تو یہ سب کیا ہے؟ میرے شوہر کی لاش کہاں گئی؟ میری ساس کہاں گئی؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں پھولوں کی پتیوں سے گزرتے ہوئے گھر کے اندر آ گئی۔ میری ساس کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اندر سے آنے والی آواز سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا اور مجھے اس عورت کی بات سچ لگنے لگی۔ اس نے سچ ہی کہا تھا۔ میں بے سہارا نہیں بلکہ بھولی اور کم عقل ہوں۔ میری ناک کے نیچے اتنی گھنونی سازش رچائی گئی تھی، لیکن میں بے خبر تھی۔ مجھ سے محبت کی آڑ میں میرے ساتھ اتنا گندا کھیل کھیلا گیا۔ مجھے ان پر بے تحاشا غصہ آیا۔ میں نے کیسے ایک شخص کو اتنا موقع دے دیا کہ وہ آ کر میری زندگی سے کھیل کھیل گیا۔ میری ساس میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ ساری جائیداد تیری ہو گئی ہے، تم جاؤ اور اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تو اس کی نظر میں مر چکا ہوں، وہ کیسے آئے گی؟ میری ساس نے کہا وہ بہت بھولی ہے، تم اس کے سامنے کوئی بہانہ کرنا کہ میں بے ہوش ہو گیا تھا، تم لوگوں نے مجھے مرا ہوا سمجھ لیا تھا، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی کر کے کسی بھی قیمت پر اسے واپس لے کر آؤ۔ تم جانتے ہو نا، جس مقصد کے لیے تم نے اس سے شادی کی تھی وہ اب جا کر پورا ہوا ہے۔ اب اسے ایسے تو نہیں جانے دے سکتے نا۔ کتنا انتظار کیا تھا میں نے اس دن کا۔ میں کتنی خوش ہوئی تھی جب تو نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ تم نے ایک بہت امیر لڑکی کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا خروس باپ اتنا سخت ہوگا۔ جب تم دونوں بھاگے تو میں یہی سمجھی کہ وہ اپنی اکلوتی اولاد کو معاف کر دے گا، لیکن نہیں بھائی، اس بڈھے نے تو سارا پلان ہی چوپٹ کر دیا۔ اور اس کو دیکھو، بے شرم، تمہارے ساتھ چپک کر ہی بیٹھ گئی۔ میں نے تو تمہاری موت کا ڈرامہ اس لیے رچایا تھا کہ اس پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دوں گی، کیونکہ اس کے مائکے سے تو ایک کوڑی بھی نہیں ملنی تھی۔ ہم کب تک اسے مفت میں روٹیاں کھلاتے رہتے؟ اس لیے میں نے جان بوجھ کر تیرے کھانے میں بے ہوشی کی دوائی ملائی اور سپرے سے جھاگ بھی لگا دی اور یہ سارا ڈرامہ کیا۔ میں حیرت سے کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اب اور کیا سننا باقی تھا؟ اگلی بات سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ پہلے تو بس چھوٹے موٹے جھٹکے دیے تھے، میری ساس نے اگلی بات نے میرے جسم سے جان نکال دی۔ میں بے تحاشا فرش پر گر پڑی۔ میرے شوہر اور ساس نے کچھ گرنے کی آواز سن کے دروازے کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر بستر پر لٹایا اور جب ہوش آیا تو میرا شوہر بے چینی سے چل رہا تھا۔ میں اٹھی اور کہا مجھے اپنے ماں باپ کے گھر جانا ہے۔ میں ان کی کوئی بھی بات سنے بغیر باہر کی طرف بڑھ گئی اور اپنی ممی پاپا کے گھر جانے لگی۔ وہاں پر پہنچی تو پتہ چلا کہ میرے پاپا ایک ہفتہ پہلے ہی اس دنیا سے چل بسے اور اپنی پوری جائیداد میرے نام کر کے گئے۔ میری ماں مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ یہی حال میرا بھی تھا۔ دراصل ارتضیٰ نے مجھ سے لالچ میں آ کے شادی کی تھی۔ پہلے سب ٹھیک رہا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ میرے پاپا غصے میں ہیں اور وہ مجھے پھوٹی کوڑی نہیں دینے والے تو ان کا دل میری طرف سے کھٹا ہو گیا۔ دونوں ماں بیٹے مجھے نکالنے کی راہ ڈھونڈنے لگے اور جب انہیں کوئی وجہ نہ ملی تو اپنے مرنے کا ڈرامہ ہی رچا بیٹھے اور میرے اوپر الزام لگا کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میرے گھر سے جاتے ہی انہوں نے کسی سے خبر سنی کہ میرے پاپا مر گئے ہیں اور اپنی پوری جائیداد میرے نام کر گئے تو یہ خبر سنتے ہی میرا شوہر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ محلے والے کچھ تو ڈر گئے اور کچھ نے وجہ جاننے کی کوشش کی تو انہیں ایسا محسوس کروایا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ سب نے یہی سمجھا کہ ہماری ہی غلطی ہے، ہم نے بے ہوشی کو موت سمجھ لیا۔ ایک ایک کر کے سارے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ میری ساس اور میرے شوہر لالچ میں اب مجھے واپس لانا چاہتے تھے تاکہ میری جائیداد اپنے نام کروا سکیں۔
اور اسی لیے انہوں نے مجھے خوش کرنے کے لیے میرے ویلکم کا پورا انتظام کیا۔ لیکن میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شام ہوتے ہی میرے شوہر اور میری ساس میرے گھر آئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے، لیکن مجھ پر ان کی کسی بات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ مایوس لوٹ گئے۔ کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا کہ میری ساس کو ان کے کیے کی سزا مل گئی ہے اور ان کو جگر کا کینسر ہو گیا۔ ارتضیٰ کی بھی حالت بہت خراب تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا رہا۔ اس نے میرے ساتھ جو بھی کیا تھا، لیکن وہ میری محبت تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے معاف کر دیا۔ میری ساس اور میرے شوہر دونوں بہت بدل گئے ہیں۔ ان کی زندگی سے دولت کی ہوس ختم ہو چکی ہے۔ 2 سال بعد خدا نے مجھے خوبصورت بیٹا دیا اور میں ہنسی خوشی زندگی جی رہی ہوں۔ دولت ہی انسان کو اندھا کر دیتی ہے، وہ سنبھل تو جاتا ہے مگر ٹھوکر لگنے کے بعد۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔